टेक पिटी, तरस खाना बाय बर्नार्ड मेलामट। ये अमेरिका है। एक्सल खैलाश शॉपकीपर मर चुका है, अपने पीछे छोड़ गया है एक शॉप ना चलने वाली, एक बीवी नाम है ईवा। ईवा, 2 बेटियां 3 साल 5 साल। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद ईवा हर मुमकिन कोशिश करती है इस शॉप को रन करने की। वो अच्छे कपड़े पहनती है, जार्स को साफ करती है, फर्श को मोप करती है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। शॉप फिर भी नहीं चलती। एक कॉफ़ी फरोश है, नाम है रोज़न। वो ईवा की मदद की कोशिश करता है, ईवा को हेल्प देता है, ईवा को ऑफर्स देता है, मेरे घर आ जाओ, ये शॉप छोड़ दो। इवन के कह देता है मुझसे शादी कर लो। ईवा स्टबबॉर्न, जिद्दी, अनकम्प्रोमाइजिंग रोज़न की तमाम ऑफर्स को रिजेक्ट कर देती है। वो चाहती है कि उस पर तरस ना खाया जाए, वो खुद अपने जोर बाजू पर जिंदगी जिए। और रोज़न कहता है ऐसा मुमकिन नहीं। रोज़न जब नाकाम होता है अपनी हर कोशिश में, तो वो वसीयत लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद ईवा और उसकी बेटियों को चली जाए। खुदकुशी करता है मगर बच जाता है। कमरे में बैठा है उदास, उठता है, खिड़की से बाहर देखता है तो ईवा नीचे आई हुई है। दोनों हाथ उसने अपने दोनों बाजू फैलाए हुए हैं, रोज़न को बुला रही है और रोज़न ऊपर से उसे गालियां देता है और खिड़की पर पड़ा पर्दा नीचे गिरा देता है। स्टोरी इज एंडेड। ये स्टोरी है अज़म की, स्ट्रगल की, खुददारी की। औरत खुददारी से ज़िंदगी जीना चाहती है। दुनिया के अंदर एक कंसेप्ट मौजूद है कि चंद एक अमीर लोगों ने बहुत सारे लोगों को गरीब रखा हुआ है ताकि वो उनको खैरात दें और फिर प्रेज़ हासिल करें, इज़्ज़त हासिल करें, शोहरत हासिल करें। हालांकि वो अमीर लोग गरीबों को अमीर भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं, उन्हें गरीब रखते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि औरत बाप से मांगती है, भाई से मांगती है, हस्बैंड से मांगती है। औरत की खुददारी ख़त्म हो चुकी है, औरत को खुददार होना चाहिए। This is your host, lecturer M. K. Bhuta. My WhatsApp is 033346555305 for notes and complete audios. Answer. इन तमाम क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे। क्या क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन नंबर 1, तमाम यूनिवर्सिटीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, AJKU. Question 1. Eva is very complex character. Eva बहुत ही complex character है, पेचीदा character है। Wherein does her complexity lie? उसकी पेचीदगी कहाँ पर मौजूद है? टेक पिटी 2015 PU. What is Eva? Eva कौन है? Proud and stubborn, वो बहुत तकब्बुर वाली है और ज़िद्दी है। आर ट्रू एंड अनकम्प्रोमाइजिंग, या ईवा एक सच्ची और अनकम्प्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइज ना करने वाली है। टेक पिटी 2016। ईवा वॉज हाईली सेंसिटिव जीनियस। ईवा बहुत ही हसास थी, ज़हीन थी एंड वेल अवेयर, और वो अवेयर थी, जानती थी अबाउट द कोर ऑफ फीमेल प्रॉब्लम्स, औरतों के मसाइल की बुनियाद जानती थी। डिस्कस 2012। राइट अ नोट ऑन ईवाज लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ईवा की लाइफ पर नोट लिखिए उसकी हस्बैंड की डेथ के बाद 2015। व्हाट टाइप ऑफ वैमन इज ईवा? ईवा किस तरह की औरत है? 2011। व्हाट डिड ईवा डू आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड? ईवा अपने हस्बैंड की डेथ के बाद क्या करती है? और why does Eva
turn down every offer of help of Rosens. Rosens کی ہر طرح کی مدد کو ایوا کیوں ٹھکرا دیتی ہے؟ ٹیک پیٹی 2014. اور ایوا stands out as a person. ایوا ایسا کردار ہے who can endure, جو برداشت کرتا ہے ہارڈشپس، مسائل کو فار دا سیک آف فیمیل گلوری. کیوں مشکلات کو فیس کرتے یہ عورت؟ عورتوں کی شان کے لیے، عورتوں کی عزت کے لیے. الیبوریٹ، تفصیل کریں. ٹیک پیٹی 2016. ایوا لیٹس گو سو مینی بینیفٹس. ایوا بہت سارے فائدوں کو ٹھکرا دیتی ہے بٹ ریٹینز فیمیل ڈگنیٹی، لیکن عورت کی جو وہ شان و شوکت ہے اسے برقرار رکھتی ہے. کومنٹس 2014. In Take Pity we read an undaunted struggle. ٹیک پیٹی میں ہم دیکھتے ہیں نہ جھکنے والی سٹرگل ہے آف اے ویمن، ایک عورت کی، اگینسٹ دا ایکسپلوٹیشن آف اے مین، مردوں کی استحصال کے خلاف، مرد جو زیادتی کرتے ہیں اس کے خلاف عورت کی سٹرگل ہے. ڈسکس 12. ایوا اسٹینڈس فار سیلف ریسپیکٹ. ایوا سیلف ریسپیکٹ کا سمبل ہے، خودداری کا، عزت کا، ڈگنیٹی کا، شان کا. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اٹ؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اور 13 میں یہ کوشچن ہے، اور وائی ڈز ایوا ریفیوز ٹو میری روزن؟ ایوا نے کیوں ریفیوز کر دیا کہ وہ روزن سے شادی نہیں کرے گی؟ 2008. رائٹ اے نوٹ آن ایواز کریکٹر ان ٹیک پیٹی 2011. واٹ ٹائپ آف آفر ڈیڈ روزن گیو ٹو ایوا 2014. کیا آفر دی تھی روزن نے ایوا کو؟ واٹ ایڈوائس ڈیڈ روزن گیو ٹو ایوا. کیا ایڈوائس دی ایوا کو؟ روزن نے کیا ایڈوائس دی، کیا نصیحت دی؟ ہاؤ ڈیڈ روزن وانٹ ٹو ہیلپ ایوا. کس طرح سے روزن ایوا کی مدد کرنا چاہتا تھا؟ 2009. رائٹ اے نوٹ آن ہپوکریسی آف روزن اینڈ ٹیک پیٹی. ٹیک پیٹی میں روزن ہمیں ہپوکریٹ، منافق نظر آتا ہے. اس کی ہپوکریسی بتائیے، کیا منافقت ہے اس کی؟ اور از روزن ان ٹیک پیٹی سیکرٹلی ان لو ود ایوا. کیا روزن ایوا سے محبت کرتا تھا بٹ ڈز ناٹ ہیو دا چانس ٹو ایکسپریس فیلنگس، لیکن وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر سکا 2007. اور ڈو یو تھنک دیٹ روزن سجیسٹس ٹو ایوا suggestions to ایوا اور based on sincerity؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایوا کو جتنی بھی suggestions، ہدایات جتنی بھی دی ہیں روزن نے، وہ ساری کی ساری مخلص پن پر ڈیپینڈ کرتی تھی، sincerity اچھی تھی وہ؟ 2016. کیا روزن نے تمام ہدایات suggestions جو دیں ایوا کو وہ مخلص تھی؟ What are the suggestions which Rosen gives Eva? ایوا کو کیا سجیشن دی روزن نے 2015؟ اور her bastard bitch, he shouted at her. گشت و بغیر باپ کی کتیا، he shouted at her، وہ اس کے اوپر چیخنے لگا. go away from here، دفع ہو جاؤ یہاں سے. go home to your children، چلے جاؤ اپنے بچوں کے پاس. How was Rosen in Take Pity provoked to make such remarks about Eva؟ کس طرح ٹیک پیٹی میں روزن اس ریمارک پر، اس بات پر کیسے پہنچا؟ پرووکڈ، مجبور ہوا، ٹو میک، کہنے پر، سچ ریمارکس، اس طرح کی باتیں. کون سی باتیں؟ گالیاں دی جو اس نے، گشتو بغیر باپ کی کتیا. یہ کیوں کہا اس نے؟ کب کہا اس نے؟ کیسے کہا اس نے؟ اور ونڈوز سین از دا موسٹ اپالنگ سین آف ویمن ہیلپ لیسنس. اور کھڑکی والا سین عورت کی بے بسی کا خوفناک سین ہے. ڈسکس کریں 2013 کہ عورت نے اتنی سٹرگل کی، اس کے باوجود بھی اسے ہتھیار گرانے پڑے، سرنڈر کرنا پڑا، اور روزن کے آگے بازو پھیلا دیے کہ آؤ اب میرے ساتھ ہو لو. The end of the story is only to please old hags. سٹوری کا اینڈ ہے اولڈ ہیگز، پرانی بڑی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ عورت سرنڈر کر لے مرد کے آگے، جھک جائے. اینڈ کنزرویٹو میلز،
اور جو پرانی طرز کے محدود ذہن والے مرد ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہے. ڈسکس کریں. سٹوری کا اینڈ اس طرح سے ہوا ہے کہ اس سے صرف پرانی بوڑھی عورتیں خوش ہوں گی یا تنگ ذہن کے مردوں خوش ہوں گے. ڈسکس کریں. 14. واٹ از دا ڈیفیکٹ ان روزنز کریکٹر؟ روزن کے کردار میں کیا ڈیفیکٹ موجود ہے؟ 2006. ان تمام کویشچنز کا ایک ہی آنسر ہے 4 پیراگرافز میں اینڈ ٹرو آنسر. اگر آپ یہ ایک آنسر بھی تیار نہیں کر سکتے تو آپ کو گریجویشن نہیں کرنی چاہیے بلکہ یونیورسٹی کو آپ کو ڈگری نہیں دینی چاہیے. آنسر. تھیم بریکٹ والا لفظ آپ نے نہیں لکھنا ہوتا آپ کی یادداشت کے لیے. تھیم ایکچولی چیریٹی مینس ٹو گیٹ فیم. در حقیقت خیرات کا مطلب ہوتا ہے شہرت حاصل کرنا. پٹی مینز اے اسٹیٹ آف جائے اور ترس کھانا ہوتا ہے خوش ہونا. ہم مووی دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں؟ ترس کھا کر ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں. کہیں پر کوئی لڑائی ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو ہم دیکھنے جاتے ہیں کیوں؟ ہمیں ایک قسم کی خوشی ملتی ہے. یہ ترس ایک اسٹیٹ آف جائے ہے. اینڈ لو مینز مور پے بیک. اور محبت اس لیے کرتے ہیں کہ 2 یونٹ دے کر 4 یونٹ واپس لیے جائیں. اینڈ these delights can be fulfilled only by keeping the people poor. اور ہم یہ خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں کب؟ جب ہم لوگوں کو غریب رکھیں. Women is the biggest fool. عورت سب سے بڑی بے وقوف ہے. ویک ہے کمزور ہے. وکٹم شکار ہے. اینڈ پور اور غریب ہے. عورت سب سے بڑی بے وقوف ہے کمزور ہے شکار ہے اور غریب ہے. اینڈ برین اینڈ بریو ایوا. اور یہ ذہین اور بہادر ایوا از اویئر آف دس فیکٹ. وہ اس حقیقت سے واقف تھی. بٹ شی از ہیلپ لیس پیک آف ریزولوشن. لیکن وہ بے بس کردار ہے. پیک شخصیت ہے. آف ریزولوشن عزم کی. وہ عزم کا بے بس کردار ہے. اینڈ فیمیل ڈگنیٹی. اور عورتوں کے وقار کا بے بس کردار ہے. ان میل ڈومیننٹ سوسائٹی. مرد حکمران معاشرے میں. یہ دنیا کے اندر مرد حکمران معاشرہ ہے. جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں پڑھے لکھے کنٹریز ہیں ایلیویٹڈ آسٹریلیا انگلینڈ امریکہ وہاں پر عورت کی ڈگنیٹی ہے. عورت محکوم نہیں. جو باقی ماندہ علاقے ہیں وہاں پر عورت کیا ہے؟ وہ محکوم ہے. اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی کہتے ہیں. ڈومیننٹ میل ڈومیننٹ سوسائٹی. اسٹرگل. The world broke and fell on her. دنیا ٹوٹی اور اس کے اوپر گر گئی. And in ruins she sprung. اور اس ساری تباہی میں she sprung ایک دم وہ کھڑی ہوئی. head to foot سر تپا. ماربل کانسٹنٹ ماربل کی طرح مضبوط کھڑی ہو گئی وہ. she became rebel. ایوا ریبل ہو گئی باغی ہو گئی. ریزولوٹ وہ پرعزم ہو گئی. پراؤڈ تکبر والی ہو گئی. اسٹبان ضدی ہو گئی. اسٹاؤٹ ہارٹ پتھر دل ہو گئی. اینڈ انکمپرومائزنگ اور وہ پھڈے باز. فائٹر آف فریڈم آزادی کا پروانہ بن گئی. اے ویری کلیئر کٹ کریکٹر بہت کلیئر کٹ کریکٹر ہے. کوئی کمپلیکس کریکٹر نہیں ہے. ایسے معاملات میں ایسا تو ہوتا ہے. سو فار دا سیک آف فیمیل گلوری عورتوں کی شان کے لیے she turned down every golden package of overriding روزن. وہ سر پر سوار ہونے والے روزن کے ہر گولڈن پیکج کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. ٹرنڈ ڈاؤن کر دیا چھوڑ دیا. انڈر دا اگلی شیڈ آف فیمیل پاور. انڈر دا اگلی شیڈ آف میل پاور. اور مردوں کے اس بھیانک طاقت کے سائے کے نیچے وڈو اسٹرگلڈ ہارڈ. اس بیوہ نے زبردست محنت کی کوشش کی. اگینسٹ دا ڈیتھ آف کیلش. کیلش کی
موت کے خلاف اس نے اسٹرگل کی، موت سے جڑے ہوئے جتنے مسائل تھے ان کے خلاف اسٹرگل کی۔ ڈاؤن فال آف اسٹور، وہ شاپ جو ڈاؤن فال کا شکار تھی اس کے خلاف اسٹرگل کی۔ بون ٹیرنگ اسٹار، اس نے وہ ہڈیوں کو پھاڑ دینے والی بھوک کے خلاف اسٹرگل کی، اسٹار بھوک۔ اینڈ اسٹریس آف روزن، اوپر سے روزن بھی بار بار پریشرائز کرتا تھا، اس کے خلاف بھی اسٹرگل کی۔ شی پرچیزڈ نیو آئٹمس، اس نے نیا سامان خریدا۔ موپڈ فلور، اس نے فرش صاف کیا۔ کلین جارز، اس نے مرتبان صاف کیے۔ ڈریسڈ ہر، اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہنائے۔ اینڈ ویٹڈ فار کسٹمرز، اور کسٹمرز کا کھڑے ہو کر انتظار کیا۔ بٹ ان وین، لیکن لا حاصل، کچھ نہ ملا۔ ہیلپ، دیکھتے ہیں روزن نے کیا ہیلپ کی۔ ایکس کافی سیلز مین، یہ جو سابقہ کافی فروش تھا، از اے پرسن، یہ ایسا شخص تھا ہو شیکس ہینڈز ود پیپلز ہارٹ، جو لوگوں کے دلوں سے ہاتھ ملاتا تھا، یعنی کہ مہربان طبیعت کا شخص تھا۔ ہز پٹی میلٹس ہز مائنڈ ٹو لو، اس نے ترس کھایا اور ترس پگھل کر محبت میں تبدیل ہو گیا، یعنی کہ وہ ترس کھاتے کھاتے محبت میں مبتلا ہو گیا۔ ہی آفرز ہز پاکٹ ہینڈ کرچیف ٹو اسٹریمنگ آئیز، اس نے بہتی ہوئی آنکھوں کو اپنا رومال پیش کیا۔ ہی ایڈوائزڈ ہر ٹو رن اوے، اس نے اسے ایڈوائز کی کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، ایوا، اور ٹیک ریفیوج، یا پناہ لے لو ایٹ ہز ہوم، اس کے گھر پر۔ روزن کے پاس گھر ہے، کہتے ہیں میرے گھر پناہ لے لو، اور بائنڈ ہر سیلف ان میرج، یا تم شادی کر لو کسی بھی صحت مند شخص سے، یا میرے ساتھ شادی کر لو۔ ہی سپلائڈ اے نائس پیس آف بیف، اس نے گھر میں گوشت کا ایک اچھا ٹکڑا پیش کیا۔ اینڈ کیکس ٹو چلڈرن، بچوں کو کیک لے کر دیے۔ ہی پرووائڈیڈ ہر منی انڈائریکٹلی، اور کسی اور شہر سے خط کے ذریعے انہیں پیسے بھیجے ایوا کو۔ ایوا نے وہ بھی ریجیکٹ کر لیے، نہیں لیے۔ ہی پرپوزڈ ہر ٹو میک ہر رچ، اس نے کہا ایوا میں تمہیں امیر کر دینا چاہتا ہوں۔ بٹ شی ریمینڈ انمووڈ، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اپنی جگہ پر ٹھہری رہی، ضدی رہی۔ آؤٹ آف فیوری ہی روٹ اے ول ٹو فلفل ہز ریونج، اور غصے میں آ کر اس نے ایک وصیت لکھی تاکہ وہ اپنے انتقام کو عملی جامہ پہنا سکے، اپنے انتقام کو پورا کر سکے۔ کون سا انتقام؟ کہ اس نے میری بات نہیں مانی، چیریٹی، تاکہ وہ خیرات کو عملی جامہ پہنا سکے۔ پٹی، تاکہ وہ ترس والی اپنی حص پوری کر سکے۔ اینڈ لو، محبت پوری کر سکے۔ اینڈ دیٹ واز ہز لاسٹ شافٹ، اور یہ وصیت لکھنا اس کا آخری بڑا تیر تھا۔ ٹو میک دا وکٹم، اس شکار کو ہیلپ لیس اینڈ سیلف لیس، اس شکار کو ہیلپ لیس اور سیلف لیس کرنے کا، اس شکار کو بے بس کرنے کا آخری تیر اس کا یہی تھا کہ وہ وصیت لکھے اور مر جائے۔ اینڈ ونڈو سین از دا موسٹ اپالنگ سین آف ویمن ہیلپ لیسنس، ونڈو سین سب سے خوفناک سین تھا عورت کی بے بسی کا۔ which reminds us نورا آف گریٹ ابسن ان جرمنی، جو ہمیں نورا کی یاد دلاتا ہے۔ نورا ایک ڈرامہ کا کریکٹر ہے، اس ڈرامہ کو لکھا تھا ابسن نے۔ ابسن کے ڈرامہ نورا کی یاد دلاتا ہے یہ سین۔ کیسے؟ ابسن نے ڈرامہ لکھا ڈالز ہاؤس، نورا سینٹرل کریکٹر، نورا کا ہسبینڈ بینک میں ہے۔ نورا کا ہسبینڈ کہتا ہے نورا سے کہ دنیا میں ہر کام کر لینا لیکن کسی سے پیسے ادھار نہ لینا۔ کسی وجہ سے نورا کا ہسبینڈ جیل میں چلا گیا، ہاسپٹل چلا گیا، بیمار ہو گیا۔ نورا نے پیسے ادھار لیے بینک کے کسی ملازم سے، اس کا ہسبینڈ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا ہسبینڈ جب جاب پر جاتا ہے، وہ بڑا آفیسر ہے، وہ اسی شخص کو بینک سے نکال دیتا ہے، جاب سے برطرف کر دیتا ہے جس سے نورا نے پیسے لیے ہیں۔ وہ شخص نورا سے کہتا ہے میری سفارش کرو اپنے ہسبینڈ سے،
वगरना मैं बता दूंगा कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे। नूरा फंस जाती है और नूरा कहती है अगर मैं उसे सिफारिश का कहूँगी तो वो कहेगा कि तुम्हारा और उस शख्स का कोई सेक्सुअल अफेयर था मेरे पीछे। नूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है अपने हस्बैंड से कि मैंने पैसे उधार लिए थे फिलहाल शख्स से। उसका हस्बैंड नाराज़ होता है और नूरा को बहुत गाली गलौज करता है और नूरा कमरे में जाती है और अपना बैग उठाती है और बाहर आ जाती है और फिर ड्रामा के स्टेज पर वो बैग उठाकर ठहरी है। उसका हस्बैंड कहता है कहाँ जा रही हो? वो कहती है मैं जा रही हूँ सबको छोड़ छाड़ के, घर भी, बच्चे भी और तुम्हें भी। वो कहता है नूरा तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी मदरहुड। नूरा घर से चली जाती है फॉरएवर के लिए। तो ये ड्रामा देखकर दुनिया हैरान रहेगी कि एक माँ किस तरह अपने बच्चे और हस्बैंड घर छोड़कर जा सकती है। क्या औरत के अंदर इतनी खुददारी अब आ गई है और आनी चाहिए, होनी चाहिए। ये ठीक हुआ है, नूरा ने ठीक किया है। लेकिन यही ड्रामा जब जर्मनी में चलता है, जर्मनी वाले थोड़े कंजर्वेटिव थे। नूरा ड्रामे की स्टेज पर, नूरा को हस्बैंड ने गाली गलौज की। नूरा अंदर कमरे में गई बैग लेने के लिए। ऑडियंस बैठे हुए हैं और हस्बैंड साहब बेड पर दराज हैं और नूरा का इंतजार कर रहे हैं कि नूरा बैग लेकर आएगी तो अगले डायलॉग कहेंगे। लो जी, जर्मनी में ड्रामे के स्टेज पर नूरा अंदर बैग लेने गई, वापस ही नहीं आई। 20 मिनट गुजर गए। ऑडियंस परेशान हो गए कि ये ड्रामे का हिस्सा है, इतना लंबा पाज होने क्या जा रहा है। पीछे से इब्सन को बुलाया गया ड्रामे के स्टेज के पीछे। वो क्या बात है? उसने कहा नूरा कहती है मैं बैग लेकर अगर यहाँ से निकली, स्टेज पर गई और मैंने कहा कि मैं छोड़कर जा रही हूँ तो ये ऑडियंस जो बैठे हुए ये इतने गुस्से में हैं, ये इस थिएटर को आग लगा देंगे और हमें बड़ा मारेंगे। तो ड्रामाटिस्ट ने वहाँ पर लाइन तब्दील की और नूरा बैग लेकर बाहर आती है। उसका हस्बैंड कहता है तुम्हारे बच्चे, मैं घर, तुम कैसे छोड़कर जा सकती हो? नूरा ज़मीन पर बैठ जाती है बैग के साथ। राइटर ने खौफनाक सीन पैदा कर दिया कि अमेरिका के अंदर तो नूरा छोड़कर जा सकती है, डेमोक्रेसी, आज़ादी है। जर्मनी के अंदर नूरा बेबस है, बैठी हुई है। ये वैसे ही मेलामेड ने सिचुएशन पैदा की है कि यहाँ पर सारी स्ट्रगल के बावजूद ईवा आई बाजू फैलाकर अपने आप को पेश कर दिया रोज़न के आगे, ये लो कर लो मुझसे शादी, कर लो जो कुछ करना है, मैं बेबस हो गई। तो ये सबसे खौफनाक सीन था। मेलामेड प्रॉस्पर्स द मस्कुलाइन सुप्रीमेसी। मेलामेड ने मर्दाना हुक्मरानी को खुश कर दिया, फैरिशेस, और उसने फैरिश कर दिया, तबाह कर दिया फेमिनाइन डिग्निटी। औरतों के वकार को कि औरत है ही किसी काम की नहीं, ये बस मर्द के तलवे चाट सकती है। ओनली फॉर डॉफ्स। क्यों राइटर ने ऐसा किया? उसने बोनो को, छोटे कद के लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया। द डिस्कशन कन्फर्म्स दैट, ये डिस्कशन कन्फर्म करती है कि आगे जो सवाल आया है वहीं लिखेंगे आंसर। सपोज सवाल आया है आपका व्हाट इज द डिफेक्ट इन रोजन्स कैरेक्टर, तो आप यहाँ पर लिख देंगे दिस डिस्कशन कन्फर्म्स दैट दिस इज द डिफेक्ट ऑफ रोजन्स कैरेक्टर. Nice of you.